अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, जून की 11 तारीख। मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक बयान में कहा है कि अमेरिका जल्द ईरान पर बहुत सख्त फौजी कार्रवाई करेगा और ईरान के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे पर कंट्रोल हासिल करने का इम्कान है। अपने बयान में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया, रडार और दीगर दिफाई सलाहियतें शदीद नुकसान से दोचार हो चुकी हैं और अमेरिका आइंदा मरहले में ईरान पर मज़ीद शदीद हमले करेगा। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल करीब में अमेरिका ईरान के अहम तेल मराकज़ बशमूल खार्क जज़ीरे को अपने कंट्रोल में ले सकता है और ईरानी तेल और गैस की मार्केट पर असर रसूख हासिल किया जा सकता है। बयान में ट्रंप ने वेनेज़ुएला की सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका माजी में वहाँ भी इसी नौयत की हिकमत अमली इख्तियार कर चुका है जिसके उनके बकौल मुस्बत नताइज सामने आए थे। अमेरिका ने ईरान में मुतादिद मकामात पर नई फ़ज़ाई कार्रवाइयों की तस्दीक की है, जबकि ईरानी ज़राए इब्लाग के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी खबर रसां इदारों का कहना है कि तेहरान और बंदर अब्बास में धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जबकि कशम और हंगाम जज़ायर पर मिज़ाइल हमलों की भी खबर दी गई है। मज़ीद बरा बंदरगाह गिरगान के इलाके में भी मुताद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनने की इत्तलात सामने आई हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान में कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले अमरीकी फौजी एहलकारों और तिजारती जहाज़ों को लाहिक खतरात के जवाब में किए गए, जिनमें ईरान के मवासलाती निज़ाम, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात और निगरानी की सलाहियतों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का कहना है कि उन कार्रवाइयों में अमरीकी मैरीन कोर, फ़ज़ाइया और बहरिया ने हिस्सा लिया और मुकर्ररा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में किसी अमरीकी जहाज़ पर हमला नहीं हुआ, जबकि तिजारती बहरी आमद-ओ-रफ्त भी मामूल के मुताबिक जारी है। उधर ईरानी खबरसां इदारों ने समंदर में ईरानी और अमरीकी अफवाज के दरमियान झड़पों की इत्तलात दी हैं। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरान के खिलाफ जारी अमरीकी कार्रवाइयों में इसराइल का कोई किरदार नहीं है। याद रहे कि इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाइयों का इंदिया देते हुए कहा था कि अमरीका ने गुज़श्ता रोज़ भी ईरान पर शदीद हमले किए थे और आइंदा भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रह सकती हैं। अमरीका की जानिब से ईरान पर ताज़ा फ़ौजी कार्रवाइयों के बाद आबनाए हुर्मुज़ के इलाके में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। ईरानी ज़राए इब्लाग के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी पासदाराने इनकलाब और अमरीकी बहरी अफवाज के दरमियान झड़पों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज ने आबनाए हुर्मुज़ के नज़दीक मौजूद अमरीकी बहरी जहाज़ों को मिज़ाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया है। ताहम इन हमलों के नतीजे में होने वाले नुकसानात या जानी नुकसान के हवाले से फौरी तौर पर आज़ाद ज़राए से तस्दीक सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ती हुई फौजी कशीदगी के पेश नज़र ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से बहरी आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल करने का ऐलान किया है। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि पाबंदी का इतलाक़ तेल बरदार और तिजारती जहाज़ों समेत तमाम बहरी जहाज़ों पर होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में आबनाए हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया। आबनाए हुर्मुज़ आलमी तवानाई की तरसील के लिए एक अहम बहरी गुज़रगाह समझी जाती है और इस खित्ते में जारी कशीदगी पर आलमी बिरादरी गहरी नज़र रखे हुए है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने खित्ते में मुतादिद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है।
ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق جوابی کارروائیوں کے دوران کویت میں واقع علی السالم اور احمد الجابر ایئر بیسز سمیت بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو بھی ہدف بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی ہیں، جبکہ میزائل اور ڈرون آپریشن کے پہلے مرحلے کی تکمیل کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ آبنائے ہرمز کو غیر محفوظ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ایران خطے میں اپنے مفادات کے دفاع کے لیے مزید اقدامات کر سکتا ہے۔ دریں اثنا بحیرہ عمان میں ایک آئل ٹینکر پر حملے کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی فضائیہ نے ایک ایسے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا جو امریکی افواج کی جانب سے عائد کردہ بحری پابندیوں کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا گیا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ امریکی طیارے نے جہاز کے انجن روم کو نشانہ بنایا کیونکہ جہاز کے عملے نے باربردار دینے والی ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ سینٹکام کے مطابق کارروائی کا مقصد جہاز کو روکنا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق متاثرہ آئل ٹینکر پر 28 افراد سوار تھے، جن میں 24 بھارتی شہری شامل تھے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ حملے کے بعد لاپتہ ہونے والے 3 بھارتی شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ دوسری جانب بھارت نے اس واقعے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے نئی دہلی میں امریکی سفارتی مشن کے نائب سربراہ کو طلب کیا۔ بھارتی حکام نے ملاقات کے دوران آئل ٹینکر پر حملے کے خلاف باضابطہ احتجاج ریکارڈ کرایا اور واقعے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایک امریکی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آگ بگولا ہو گئے تھے کہ ایران انہیں تجاویز کا جواب نہیں دے رہا، اور مایوس ہو کر انہوں نے ایران پر نئے حملے کا حکم دے دیا۔ ایک امریکی نیوز ویب سائٹ نے 2 سینئر امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکی تجاویز پر طویل عرصے تک کوئی جواب نہ ملنے کے باعث واشنگٹن میں مایوسی بڑھ رہی تھی، جس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائی کی منظوری دی۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف حالیہ حملوں کا فوری محرک ایک امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنائے جانے کا واقعہ تھا، تاہم امریکی حکام کا کہنا ہے کہ پس منظر میں ایران کے ساتھ جاری سفارتی تعطل بھی ایک اہم عنصر تھا۔ ان کے مطابق امریکہ کو توقع تھی کہ تہران 2 ہفتوں کے دوران پیش کی گئی تجاویز پر رد عمل دے گا، لیکن ایسا نہ ہونے سے مذاکراتی عمل سست روی کا شکار ہو گیا۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق کارروائیوں کی منصوبہ بندی اس انداز میں کی گئی کہ امریکی طاقت کا اظہار بھی ہو اور جانی نقصان سے حتی الامکان گریز بھی کیا جائے، تاکہ مستقبل میں سفارتی حل اور ممکنہ معاہدے کے دروازے بند نہ ہوں۔ اور اب کچھ خبریں پاکستان سے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کل تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کی صورت میں بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کی دھمکی دے دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات نہ کرائے جانے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود گزشتہ 34 ہفتوں سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کل تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرائی گئی تو ان کی جماعت بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کرنے پر غور کرے گی۔ بیرسٹر گوہر نے اسپیکر قومی اسمبلی سے اس معاملے پر رولنگ جاری کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی ایوان کے رکن ہوتے تو پروڈکشن آرڈر جاری کیے جا سکتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے 3 مرتبہ حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی، تاہم اپوزیشن نے اس میں شرکت نہیں کی۔ بعد ازاں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے کے خلاف احتجاجاً پی ٹی آئی ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے مجوزہ بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ معاشی صورتحال میں عوام کو ریلیف کی ضرورت ہے
اور حکومت کو ایسا بجٹ پیش کرنا چاہیے جو مہنگائی سے متاثرہ طبقات کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی اور عوامی امور رانا ثناء اللہ نے سینٹ کو یقین دلایا ہے کہ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مہاجرین کے لیے مختص 12 نشستیں برقرار رہیں گی اور انہیں ختم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ ایوان بالا میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس کی جانب سے اٹھائے گئے نکتے کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ایسی آئینی نشستوں کو انتظامی یا ایگزیکٹو احکامات کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ مقبوضہ جموں و کشمیر سے ہجرت کرنے والے خاندانوں کے نمائندگی کا ذریعہ ہیں۔ انہوں نے آزاد جموں و کشمیر کی سیاسی جماعتوں، قانون ساز اسمبلی اور دیگر آئینی اداروں نے متفقہ طور پر مہاجرین کی نمائندگی کو برقرار رکھنے کی حمایت کی ہے، جو آئینی اور جمہوری فریم ورک کا حصہ ہے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید بتایا کہ حکومت نے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC کی جانب سے پیش کیے گئے 38 مطالبات میں سے 37 کو تسلیم کر لیا ہے، جبکہ باقی مطالبے پر بھی مشاورت کا عمل جاری ہے۔ جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ میں 12 سالہ لڑکی اقرا فردوس کی لاش برآمد ہونے کے بعد مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اقرا فردوس 23 مئی سے لاپتہ تھی اور بعد ازاں ضلع پونچھ کے علاقے منڈی میں ایک ندی سے اس کی لاش ملی ہے۔ پولیس اور انتظامیہ نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مقامی شہریوں نے، جن میں طالبات کی بڑی تعداد شامل تھی، پونچھ کے مختلف علاقوں پر احتجاج کرتے ہوئے واقعے کی شفاف اور فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ذمہ دار عناصر کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ کھیلوں کی خبریں۔ 4 ملکی ڈائمنڈ جوبلی فٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں پاکستان نے افغانستان کو 2-0 سے شکست دے کر چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ مالدیپ میں کھیلے گئے فائنل میں قومی ٹیم نے منظم اور مؤثر کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری میچ پر اپنی گرفت برقرار رکھی۔ پاکستان کو پہلی برتری میچ کے 24ویں منٹ میں شائق دوست کے شاندار گول کی بدولت حاصل ہوئی، جس نے ٹیم کا اعتماد مزید بڑھا دیا۔ مقررہ وقت کے اختتامی لمحات میں ہارون حامد نے دوسرا گول اسکور کر کے پاکستان کی فتح یقینی بنا دی۔ قومی ٹیم کی کامیاب مہم کی ایک نمایاں خصوصیت اس کا مضبوط دفاعی کھیل رہا، کیونکہ پورے ٹورنامنٹ کے دوران کسی بھی حریف ٹیم کو پاکستان کے خلاف گول کرنے میں کامیابی نہیں مل سکی۔ کھیل کے ماہرین اس کامیابی کو پاکستان فٹ بال کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل قرار دے رہے ہیں، کیونکہ یہ قومی ٹیم کا پہلا باقاعدہ بین الاقوامی فٹ بال ٹورنامنٹ ٹائٹل ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔